شجاعت صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں جب وہ اس دنیا میں موجود تھے تو رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے، اور رمضان المبارک کے دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معمولات زندگی کیا ہوا کرتے تھے؟ جی، اس نقطے کو چند پہلوؤں کے اعتبار سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک معمول تو ہمیں یہ ملتا ہے ماہ رمضان سے پہلے۔ بعض روایات احادیث میں یہ دعا نقل کی گئی کہ رجب کا چاند دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو آپ اندازہ کریں نبی مکرم علیہ السلام کا معاملہ تو ہے کہ معصوم خطاؤں سے پاک بخشائے ہیں، بلکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر آپ کی شان ہے، مگر 2 مہینے پہلے ماہ رمضان سے اس کی تیاری کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا کس قدر انتظار حضور کو رہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کس قدر اس کے بارے میں فکر کرتے۔ پھر جب ماہ رمضان کا آغاز ہو جاتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ خاص معمولات ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ جب ماہ رمضان ہوتا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ قرآن حکیم 23 برس میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم علیہ السلام پر نازل ہوا، تو ہر سال یہ دور ہوتا قرآن کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کا علیہ السلام، اور حیات طیبہ کا جو آخری سال تھا تو 2 مرتبہ قرآن حکیم کا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ فرمایا ہے۔ گویا وہ جو ڈیوائن اسکیم تھی اس قرآن حکیم کی حفاظت پروٹیکشن کی، اس کا ایک عملی مظہر یہ بھی رہا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ماہ رمضان وہ خاص مہینہ کہ جس میں قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی، قرآن حکیم کی طرف رجوع کا معاملہ، قرآن حکیم کو تھامنے کی کوشش کرنا، قرآن حکیم کے ساتھ خصوصی طور پر وقت گزارنے کی کوشش کرنا، یہ طرز عمل بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے دور کرنے والی، اسی میں آگے چل کر ذکر آتا ہے۔ یہ بیان میں بات کم آتی ہے لیکن اس کو بیان ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب جبریل امین کے ساتھ ملاقات کرتے اور قرآن پاک کا دور فرماتے تو آپ کی جو عمومی سخاوت والی کیفیت تھی سال بھر کی، راہ خدا میں خرچ کرنا، سخاوت کا معاملہ، اس سخاوت کی کیفیت میں تیز رفتار آندھی کی سی تیزی آ جاتی۔ حضور کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی، تو حضور تو پورا سال اللہ کی راہ میں جو دستیاب ہوتا خرچ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس ماہ رمضان میں یہ خاص کیفیت ہوتی کہ آپ کی سخاوت والے پہلو کے اندر کیا کیفیت دکھائی دیتی؟ ایک تیز رفتار آندھی کی سی تیزی۔ یہ بھی خاص معاملہ ہمیں ماہ رمضان میں نبی اکرم علیہ السلام کا دکھائی دیتا ہے۔ پھر دن کے روزے بھی ہیں، رات کا قیام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال قیام فرماتے تھے، جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ البتہ ماہ رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا تو بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام فرماتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرح متوجہ فرماتے۔ تو دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول یہ کہ قرآن پاک کا دور بھی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہے، اور رات میں قیام اللیل کا اہتمام بھی ہے۔ ایک خاص پہلو جو آج ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، ہمارا خیال ہے کہ ماہ رمضان تھوڑا آرام کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دور نبوی کے ماہ رمضان دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بدر کا معاملہ بھی ماہ رمضان میں پیش آیا، فتح مکہ کا معاملہ ماہ رمضان میں پیش آیا، شوال 3 ہجری میں غزوہ احد کا معاملہ ہے، غالب گمانے کہ اس کے لیے تیاریوں کا معاملہ ماہ رمضان میں ہوا ہوگا۔ اسی طریقے پر غزوہ احزاب 5 ہجری میں اس کا معاملہ پیش آ رہا ہے شوال میں، غالب امکان اس کی تیاریوں کا معاملہ ماہ رمضان میں ہوا ہوگا۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو دعوت دین کی محنت، اقامت دین کی جد و جہد، حق و باطل کے معرکے میں کھڑا ہونا اور حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونا، یہ ساری محنتیں بھی دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماہ رمضان المبارک میں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ آرام کا مہینہ نہیں ہے، یہ کام کا مہینہ ہے، یہ محنتوں کا مہینہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کا معمول ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام کا بھی خصوصی تعلق ہمیں ماہ رمضان میں قرآن حکیم کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور معمولات بھی ہیں، تلاوت قرآن کا معمول بھی ہے، اذکار کا معمول بھی ہے، نوافل کا معمول بھی ہے۔ مگر راتیں صحابہ کرام کی کیسے ان کی بسر ہوتی؟ موطا امام مالک کی روایات ہیں،
طویل اہتمام ہوتا نمازوں میں، نماز تراویح جسے ہم کہتے ہیں، اور اس قدر طویل اہتمام ہوتا کہ جب وہ گھروں کو واپس لوٹتے نماز تراویح کے بعد تو بڑا مختصر وقت ان کے پاس ہوتا، وہ گھر والوں سے کہتے جلدی کچھ کھانے پینے کو پیش کرو کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ اہتمام ہے خاص طور پر قرآن حکیم سے تعلق کا، اللہ کی طرف لو لگانے کی بات، اور جہاد اور قتال اور اقامت دین کی محنت، حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونا، یہ ساری محنتیں بھرپور انداز سے دور نبوی میں اور دور صحابہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔